ناکردہ گناہ کی سزائیں بات اور چلی جائے گی. وہ کہتے یہ ہیں کہ جو اندر صلاحیتیں ہیں ان کا توازن بگڑ گیا ہے. یہ بنیاد ہوتی ہے روگ کی. پرپورشن صحیح نہیں رہا، ڈس پرپورشن ہو گئی. ان کا توازن برقرار کرنا یہ ہے علاج اس کا. کبھی درس آئے گا سائیکالوجی پہ تو میں عرض کروں گا قرآن سے پھر کیا کیا علاج کے طریقے بتائے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ کرتے یہی ہیں بگڑے ہوئے توازن کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توازن صحیح ہو جاتا ہے مرض دور ہو جاتا ہے. تو ان کے نزدیک تو صحیح تندرست یعنی دل کی طرف سے تندرست وہ ہے جس کے اندر ان متضاد قوتوں کا توازن صحیح ہو، پرپورشن صحیح ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو اب حسن یا بیوٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس صحیح ترین پرپورشن کا نام حسن ہوتا ہے. نہایت حسین و جمیل چہرہ بھی اگر ہو انسان، آنکھ کی سیاہی ایک طرف سے ذرا سی ایک خشخاش کے برابر ایک طرف ہو گئی ہو، آپ دیکھیے سارا حسن بگڑ جاتا ہے. ذرا ڈسپرپورشن پرفیکٹ پرپورشن اگر کہیں ہے تو وہ شخصیت ہے جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے. علم اور قوت ذو مرتن کے بعد حضور کے متعلق فرمایا فاستویٰ، بیلنسڈ پرسنالٹی والی شخصیت ہے یہ. دنیا حیران ہے کہ حضور نے یہ انقلاب کیسے برپا کر دیا. فاستویٰ، استوا کہتے اس کو ہیں. پھر میں عرض کروں کہ یہ لوگ سمجھیں گے جس کا پرپورشن بگڑتا ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. ایک کرسی کے 4 پاؤں میں سے ایک پاؤں ذرا یہ ایک ٹانگ اس کی کہہ دیجئے اس کو چھوٹا کر دیجئے باقی 3 کے مقابلے میں دیکھیے وہ کرسی ٹھہر ہی نہیں سکتی. کوئی چیز بھی آپ دیکھیے گا جو توازن کے سہارے کھڑی ہے اس کے توازن میں ذرا سا فرق پیدا کر دیجئے وہ کھڑے نہیں رہ سکتا. عجیب بات تھی ان عربوں کی. یہ استوا کا لفظ جو تھا وہ تھا وہ جو صحیح طور پر کھڑا ہی نہ رہ سکے، جس کا توازن اس طرح سے بگڑ جائے. اور استوا والا وہ تھا کہ جس میں یہ توازن یہ پرپورشن جو ہے مختلف صلاحیتوں کا قوتوں کا صفات کا وہ پرپورشن اس کی پرفیکشن تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ آتا تھا فاستویٰ. حضور کی ساری سوان حیات اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہے عزیزان مان. فاستویٰ ٹھیک ہے اپنی ذات میں تو یہ ہوا. کیا بات ہے جو آگے بات آ رہی ہے عزیزان مان. وقت بھاگتا جا رہا ہے. اپنی ذات میں استوا بھی ہو، توازن بھی ہو، پرپورشن بھی ہو، حسن بھی ہو، ان خوبیوں کا مالک بھی ہو، اور وہ کہیں الگ تھک خلوت گاہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، آسمان کی بلندیوں پہ ایک طرف کہیں ہو، ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تصوف اور نبوت میں فرق ہی یہ ہے. ان وادیوں میں سے تو میں گزرا ہوں
وہ اپنے اندر جو کچھ بھی کہیے، جتنی خوبیاں، جتنے جوہر، جتنے کمالات پیدا کرتے جاتے ہیں، اتنے ہی سمڑے چلے جاتے ہیں باقی دنیا سے، ترک 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 ترک۔ تارک الدنیا تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کا اصطلاح ہی ہوتی ہے، دنیا سے الگ ہوتے چلے جانا۔ یہ کمال ہے، جتنا زیادہ ترک اس میں ہو جائے گا اتنا ہی وہ کمال پہ پہنچتا چلا جائے گا۔ چلیے، دعویٰ ان کا صحیح کہ ہمارے اندر بھی وہ پرپورشن ہے، توازن ہے، حسن ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے، بڑی جی چیز، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی تو ان بلندیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان کے ہاں تو جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، مجھے تو اب معلوم ہے وہ ہوتا کیا ہے، ان کو پھر بھی یہ کشف اور الہام کہتے ہیں، دوسرا درجہ ہے۔ نبی تو اس مقام پہ ہے جو محبت ہے وحی خداوندی کا، علم خداوندی کا، براہ راست خدا سے یہاں آتا ہے۔ از تاک بادہ گیرم و در ساغر افکنم، خدا سے علم براہ راست نبی کے سینے میں، اس مقام کے اوپر یقینی علم اس مقام پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی بھی یہ کیفیت ہو کہ یہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اسی طرح سے خلوتوں کے گوشوں میں چلا جائے تو انسانیت کو اس سے فائدہ کیا پہنچا؟ اس کی ذات جو کچھ جی چاہے بنتی ہے بنے، انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا؟ وہ ان بلندیوں پہ سے اتر کے انسانوں کی دنیا کی طرف آئے گا نا۔ عزیزان من، سنیے دو لفظ اور پھر کم از کم اگلے 10 تک تو اس کے نشے میں رہیے۔ یہ بتانا ہے کہ وہ اتنی بلندیوں کے بعد اس دنیا کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ آتی ہے ذہن میں آپ کے ہاں کوئی محسوس تشبیہ یا کوئی مثال اس کے لیے سمجھانے کے لیے؟ وہ تو خدا ہی کو آتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہاں یہ آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں۔ آسمان کی بلندیاں زمین کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہیں نا، ان بلندیوں سے جیسے کوئی اتر کے زمین کی سطح کے اوپر آ گیا ہوا۔ مقام نبوت کی وہ بلندیاں، اور آگے بتانا یہ ہے کہ وہ پھر تمہاری دنیا کی سطح پہ آتا ہے۔ سنیے عزیزان من، وَهُوَ بِالْأُفَقِ الْأَعْلَىٰ، آسمان کی بلندیوں سے افق کی وسطوں میں آ گیا وہ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، بالافق الاعلی۔ یعنی سوچیے عزیزان من، میں تو اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ یہ چیز جب تک ذہن میں نہیں تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے محسوس شکل میں کہ اتنی بلندیوں سے اتر کے وہ انسانی دنیا کے اندر یوں آ گیا، اسے کس طرح سے ادا کیا جائے؟ بہرحال زیادہ نہیں تو اپنی بھی تو یہ کیفیت ہے، عمر گزر گئی ہے لفظوں سے کھیلتے ہوئے، نہیں ذہن میں آ سکتی تھی اس قسم کی تامہ تشبیہ۔ افق ہوا بالافق الاعلی، جی چاہتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں دے دوں۔ اقبال نے اس چیز کو اپنے ہاں بیان کیا ہے، اور وہ اپنے خطبات میں، وہ جو اس کے 6 لیکچرز ہیں، خدا اتنی صلاحیت دے، بڑے مشکل ہیں فلسفے کے، لیکن اگر فرصت اور صلاحیت دے انہیں ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو آپ قرآن میں آگے بڑھیں گے بعض مقامات میں آپ کو اختلاف بھی ہوگا، لیکن من حیث